کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ آج دیکھیں نا، مذہب کے ان چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے جن کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے۔ مذہب کے نام پہ قوالیاں ہو رہی ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈھم ڈھم، نبی کی محبت میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ مزاروں میں جا کے دیکھیں، قوال بیٹھا ہوگا منہ میں پان رکھ کے، بڑے بڑے سے بال ہوں گے اور وہ جھوم رہا ہوگا ڈھم ڈماڈم ڈھم ڈمام، ادھر ناچ گانے چل رہے ہوں گے، گناہ بھی ہو رہا ہے اور لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ نبی کی۔ بولو بھائی، تو یہ بھی دین کو کھیل، اور اس کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے، ان چرسیوں کے لیے بھیجا اللہ نے پیغمبروں کو، ان چیزوں کو پروموٹ، بھنگ پی کے اور چرس پی کے لگے ہوئے ہیں سارے، اور دھمال آ رہا ہے۔ وہ دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب پہ، کرنٹ والے بابا وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے اس کو یوں لگایا، ہو گھومتا ہے۔ یہ کون سا بابا ہے بھائی؟ کیا پیغمبروں کی تعلیمات ان حماقتوں کے لیے تھیں، ان ناچنے والے لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ چیزیں پیغمبر پروموٹ کر کے گئے ہیں دنیا میں۔ اللہ نے اس کے لیے پیغمبروں پہ پتھراؤ ہوا ہے، ان کے خون جوتوں سے بھرے ہیں، وہ اس چیز کے لیے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ فلانے بابا وہ آ رہا ہے تو کرنٹ لگ رہا ہے، وہ بابے آ کے سر تو وہ بابا کا ہاتھ چومتے ہیں تو وہ کلابازیاں کھاتا ہے۔ سب کو چترول لگاؤ ایک دفعہ تمیز سے، سب سیٹ ہو جائیں گے۔ مزاروں پہ جا کے دیکھو، دیگوں پہ دیگیں، لنگروں پہ لنگر، اور قوالیاں چل رہی ہیں، اور بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور وہ جن چڑیل، کوئی جن اتارنے مزار پہ جا رہا ہے، کوئی بھوت، اور جتنے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں انہی پہ جن چڑیل بھوت چمٹتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں جب جن چڑھتا ہے تو میں مزار پہ جاتا ہوں، جن اتر جاتا ہے۔ میں نے کہا تم پہ چڑھتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ مزار پہ، اور وہ وقتی طور پر اتر جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بابا نہیں اتار رہے جن۔ کہہ رہے کیوں؟ بلکہ ایک صاحب کا تو فون آیا، ان کو فالج ہوا تھا بیچاروں کو، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، آدھا دھڑ ان کا مفلوج، علاج کر کر کے تھک گئے، تو ان کو کسی نے کہا بتایا کہ فلاں مزار پہ جانا تو وہ وہاں سے تمہارا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا دیکھو، وہ جو بھی بابا تھے، جو بھی نیک آدمی ہوں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے دونوں دھڑ کیا ہو گئے تھے؟ مفلوج۔ انتقال میں یہی ہوتا ہے نا، نہ ادھر کا دھڑ کام کر رہے ہیں نہ ادھر کا۔ میں نے کہا پھر ان کو غسل دیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو ادھر لٹایا، یوں کرایا، تو وہ ان کا ایک دھڑ کیا، ایک انگلی بھی کام ہے بھائی۔ تو جس بیچارے کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو، وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک؟ بولو بھائی، اگر ان میں یہ ٹھیک کرنے کی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے اپنا کم از کم آدھا دھڑ تو ٹھیک کرتے نا۔ کمال ہے جس کا آدھا دھڑ خراب ہے، وہ ایسے کے پاس جا رہے جس کے دونوں دھڑ کام، دھڑ سمجھتے ہیں نا، آدھا پورشن جس باڈی کا۔ تو ان کی سمجھ میں آیا، الحمدللہ، وہ حاجات پوری کروانے کے لیے مزار نہیں ہیں، اس کے لیے مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے گھر میں یہاں دعا مانگو، اور تگڑی دعا مانگنی ہے تو بیت اللہ پہنچ جاؤ، سیدھا اللہ کے اصل اوریجنل گھر۔ یہ بھی اوریجنل گھر ہے، وہ بالکل مرکز ہے، وہ تمام گھروں کا سر۔ بیت اللہ میں جا کے دعائیں مانگو، غلاف پکڑ کے دعائیں مانگو، اور ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگی ہیں۔ وہ ایک ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہہ رہے ایک دیہاتی آیا، میں نے وہاں ملتزم پہ دیکھا، وہ چمٹ کے نا ملتزم میں دعا مانگ رہا ہے، وہ بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی۔ پھر مجھے آ کے بتا رہا ہے، کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے دعا مانگی ہے۔ آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ میرا یہ کام کر دے۔ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا بیچارہ، اس کو نہیں پتا، جیسے ہم بالکل کسی کا گریبان پکڑ لیتے نا، بھائی یہ کام کر، کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے۔ تو وہ بیچارے کی اپنی تعبیر تھی، کوئی ہوتا تو فوراً گستاخ کا فتویٰ لگا دیتا اس کے اوپر۔ وہ جیسی اس سیدھا دیہاتی، ویسی اس کی زبان، جو اس کے جذبات تھے وہ اسی الفاظ میں اس نے اس کو بتایا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو ملتزم پہ کھڑے ہو کر جب بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کے اور رخسار وہاں رکھ کے دعا مانگتے ہیں، تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ۔ تو یہ ہے، مسجد میں آؤ، گھر میں رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگو، مزار پہ اگر جا رہے ہو تو ان بزرگ کے لیے دعا مانگنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بڑے بزرگ تھے، ان کی قبر پہ گئے تو ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کے درجات اور زیادہ بلند کر دے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
اس سے آگے بڑھوگے تو کیا ہو جائے گی؟ بدعت، ناجائز. تو یہ بھی دین کو کھیل تماشا بنانے والی بات ہے. قوالیاں ہو رہی ہیں، دھوم دھڑک کے ڈھم ڈھم ہو رہا ہے، اور کلا بازیاں کھا رہی ہیں، وجد آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ تماشا. ڈانس ہو رہا ہے نبی کی محبت میں. ہم تو دیکھتے ہیں، اب تو باقاعدہ نعتوں پہ کیا چل رہا ہے. میں نے وہاں دیکھا وہ سمندر کے کنارے کچھ لڑکے کیا کر رہے ہیں، ایک نعت چل رہی ہے اور ڈانس کر رہے ہیں. یہ بھی دین کو کیا ہے، یہ دین کے ساتھ کیا ہے یہ. اور نعتوں کے اسٹائل بھی اسی قسم کے آ رہے ہیں. نعت میں ایک وقار ہونا چاہیے، ایک نور ہونا چاہیے. نعت پڑھنے کا انداز ایسا جیسے کوئی فلم کا گانا ہو. تو یہ نعت کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ ایسے اسٹائل میں نعتیں کہ لوگ تھرکنا شروع، ناچنا شروع، کلابازیاں کھا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا پہلی نظر میں کہ یہ نعت پڑھ رہا ہے، یہ کوئی مائیکل جیکسن کا کوئی گانا چل رہا ہے یہ. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے دین کو کیا بنا لیا؟ انٹرٹینمنٹ، تفریح کا ذریعہ. دین اصل کیا تھا؟ قرآن میں آج ہم نے آیتیں پڑھی، قل تعالوا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اے نبی ان سے کہو آؤ. جیسے کیسے پیار سے ہم کسی کو کہتے ہیں نا، یار تو ادھر ادھر جا رہا ہے، تو بھٹک رہا ہے، آ جا ادھر، آ جا چھاؤں میں آ جا. مجھ سے لوگ آتے ہیں نا، کوئی الگ گھریلو مسئلہ کہنا حضرت سب کے سامنے میں کہتا ہوں ادھر چھاؤں میں آ جاؤ، حالانکہ چھاؤں ہوتی نہیں ہے. ادھر چھاؤں میں آ جاؤ، ذرا ادھر بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو. تو اللہ کیا فرما رہے؟ تعالو، ادھر آؤ. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب کن چیزوں سے. سارا کچھ ہم کر رہے ہیں رب کو خوش کرنے کے لیے نا بھائی. اگر کوئی قوالیاں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ رب کو خوش کرنا. تو اللہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. ان دھوم دھڑکوں سے خوش نہیں ہوتا. خوش ہوتا ہے ان کیا ہے؟ تعالوا ما حرم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے بولو بھائی نہیں پکار. سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. وبالوالدین احسانا. گھر میں ابا اور اماں کے جا کے پوچھو کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہو. احسان کا مطلب اچھا سلوک نہیں، بہت اچھا. احسان کہتے ہیں کسی بھی معاملے کو انتہا تک پہنچانا، بہت اعلیٰ درجے تک پہنچانا، اس کو احسان کہتے ہیں. جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسیلنٹ. کوئی کام آپ کو نا ایکسیلنٹ، ایک ہوتا ہے گڈ. گڈ کا مطلب اچھا کیا آپ نے. ایکسیلنٹ کا مطلب ہٹو بچوں. تو ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ والدین کہیں بھائی بول لو نا ہٹو بچوں، یہ ہمارا بچہ ایسا ہے، بچوں باقی سارے ہٹو. یہ ہے کیا؟ احسان. وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. ہر وقت غربت غربت غربت، پیسے نہیں ہیں اور بچے کھا جائیں گے، بچے نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، بچوں کو قتل ماں کے پیٹ میں بھی ضائع نہ کرو، پیدا ہونے کے بعد بھی ضائع نہ کرو. کیوں؟ نحن نرزقهم وإياكم. ان کو رزق فیملی پلاننگ والے نہیں دیتے، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں. اور تو جو بڑا ہو گیا نا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو نے، اور کھا کھا کے اتنا مسٹنڈا ہو گیا، تجھے بھی روزی IMF والوں نے نہیں دی ہے. تجھے کس نے روزی دی ہے؟ میں نے. یہ گورنمنٹ تجھے نہیں کھلاتی ہے جو تیرے لیے پالیسیاں بنائے گی کہ 2 بچے یا 3 بچے. یہ گورنمنٹ تیرا خدا نہیں ہے. یہ چیف جسٹس تجھے پانی نہیں پلا رہا جو کہہ رہا ہے کہ جناب اتنے گیلن پانی ہم اتنا نکل رہا ہے، کہاں سے پانی پئیں گے. میں نے بتایا تھا نا، وہ چیف جسٹس صاحب نے بیان کیا تھا کہ اتنے کروڑوں گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے، پانی ختم. تو بچے کیا کرو؟ روکو. تو میں نے کہا رپورٹ اس کو نہیں کہتے کتنا نکل رہا ہے، رپورٹ اس کو کہتے ہیں کہ جا کتنا رہا ہے اور اس میں سے نکل کتنا رہا ہے. جاتے میں کی رپورٹ نہیں بتائی کہ کتنا زمین میں جا رہا ہے. یہ تو حالات ہیں ان لوگ. اور کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں، اور پھر صبح شام مولویوں پہ طنز کے. ان مولویوں کو آتا کیا ہے؟ مولویوں کے پاس اللہ کا شکر ہے سینس الحمدللہ. بولو بھائی، مولوی کو اتنا پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ اس بچے کو پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ اس کو کتنا رزق چاہیے، کس نوعیت کا رزق چاہیے اور کہاں سے چاہیے. اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کتنا دودھ چاہیے. پتا ہے آپ کو بچے کا جتنا ویٹ ہوتا ہے نا، اسی حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. بچہ اگر دبلا ہے تو اس کو دودھ کم چاہیے نا، وہ دودھ کمزور ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی کم. بچہ اگر صحت مند پیدا ہو نا، اس کو دودھ کیونکہ وہ زیادہ خوراک ہے اس کی، تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی بولو بھائی زیادہ. بچے میں جس منرل کی کمی ہوگی نا، ماں کے دودھ میں وہی چیز زیادہ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی کوئی کہے کہ اللہ نہیں کھلاتا اور وہ کیلکولیشن کرتا رہے بیٹھ کے، تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا میرے بھائی؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟
تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نحنو نرزقہم، ان کو رزق بھی ہم اور تمہیں رزق بھی کون دے گا؟ ہم دیں گے. لہذا اس نیت سے نہ آپ کو نسل روکنے کی اجازت اور نہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنے کی اجازت. اگر کوئی ایسا کرتا ہے سارا دن بیٹھ کے نعتیں پڑھتا رہے، میلاد شریف کی محفلیں مناتا رہے، قوالیاں کرتا رہے، میرے بھائی اس کا جنت میں جانا، بولو نا. مجھے پتا ہے میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹ سے کہتے ان کے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اخلاق ہی نہیں ہے، اور کیسے کیسے موضوعات کو یہ لوگوں میں جا کے چھیڑتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں بیٹھ کے پھر میٹھی میٹھی آپ سے باتیں کر لیتا ہوں، بس سب جنت میں جائیں گے، جہنم میں کوئی بھی نہیں جائے گا. پڑوسیوں، اب ہماری جو اسکولوں کی اسلامیات ہے نا، پتہ ہے کیا ہے وہ؟ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو. سچ بولو تو یہ تو عیسائی بھی کہتا ہے پڑوسیوں سے، کیا خیال ہے؟ ہندو بھی یہی کہتا ہے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، سارے تو یہ اسلام بھی کہتا ہے اس کو بھی. لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو اسلام کہتا ہے، اور اس کو جب فالو نہیں کیا جاتا تو بسا اوقات انسان کو غصہ بھی آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں غضب آ جاتا تھا بعض دفعہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیان فرماتے ہوئے آپ کے چہرہ ایسا سرخ ہو گیا غضب سے کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری چاہت ہوئی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں تاکہ آپ پر یہ غضب کی کیفیات، بولو، ختم ہو جائیں. تو نسل کو روکا جا رہا ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں، میرے پاس کال آتی ہیں، خانقاہوں میں منجے ہوئے، چلے لگے ہوئے، 4 مہینے لگے ہوئے، حضرت میں پہلے ہی غریب ہوں، تیسرا بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یار تو ایسی بات نہ کرتا، اللہ نے تجھے کہہ لیا کمبخت، تجھے 6 فٹ کا بنا دیا، میں نے 6 فٹ کا بنا دیا، اور تیرے چربی آپریشن کرو اتنی نکلے گی. تو یہ غربت سے تو متاثر نہیں ہوا، تیری اولاد یہ بس یہیں آ کے بریک لگا دوں گا میں، اس سے آگے میرے پاس وسائل نہیں ہے کیا؟ کس قدر غصہ آئے گا اللہ کو. مجھے جو غصہ آ رہا ہے نا ان لوگوں پہ، اس لیے نہیں کہ میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے، آپ کے 2 ہوں 4 ہوں 8 ہوں، میرا کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اس سے میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مجھے غضب اس لیے آ رہا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ کو آپ پر کتنا غضب آتا ہوگا. اور اللہ کو یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ جو ہے نا، باپ بڑا سیٹ تھا، بڑا کھلانے پلانے والا اور بڑا ٹھیک ٹھاک، اس نے، وہ سیٹ ہے، ساری دنیا پتا اس سے بڑا سیٹ دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں. اب اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ دکان میں جتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں تو کوئی بھی کھلونا اٹھا لے. بلکہ وہ شو روم لے گیا، آپ جوان ہو. اس نے بولا بیٹا یہ تیرا باپ کا تو تجھے پتا ہے نا کیسا ہے، تو بیٹا ایسا کر تو یہاں سے کوئی سی بھی گاڑی پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری. آپ نے FX پہ جا کے ہاتھ رکھا. ابا کہہ رہے یہ کیوں؟ اب کہہ رہے ابا دیکھو آپ کے اور بھی بیٹے ہیں اور ابھی 2-4 ہو سکتا ہے اور بھی ہو جائیں، تو ایسا نہ ہو آپ کے سارا بیلنس ہی ختم ہو جائے. تو اگر غریب ابا ہوگا تو خوش ہوگا میرا بیٹا کتنا کفایت یار. اگر وہ سیٹ عابد جیسا ہوگا کہے گا یار تو نے تو میری ایسی کی تیسی کر دیا ہے، تو نے تو میری ناک کٹوا دی معاشرے میں یار. کیا ہو جائے گا؟ 2-4 اور ہو گئے تیرے بھائی، کیا ہو جائے گا؟ تو کم بخت تو یہ تو بتا کہ تو سیٹ عابد کا بیٹا ہے. تجھے میں نے کہا تھا جو گاڑی تجھے شو روم پہ چاہیے ہاتھ رکھ، اور تو FX رکشہ اٹھا کے لے آیا. اور پھر کم از کم ویسے ہی کہہ دیتا مجھے رکشہ چلانے کا شوق ہے ابا، میں یہ بھی تفریح، تو بھی ٹھیک تھا. تانا کس کا دے رہے؟ غربت کا، کہ ابا آپ کی جیب سے پیسے کم نہ ہو جائیں. تو غیرت مند اور سخی اور مالدار باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہی حال فیملی پلاننگ والے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ دوسرے کے بعد تیسرا پیدا کیا تو یہ زمین میں وسائل، بولو بھائی، کم ہو جائیں گے. حالانکہ یہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے. اور وسائل کس نے رکھے؟ اللہ نے. اور تمام انسانوں کو رزق دینے کا وعدہ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے. وما من دابۃ الا علی اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے ہے، ذمے. پھر اللہ کہہ رہا ہے میں سیٹ ہوں، بلکہ اللہ تو کہہ رہا ہے اڑاؤ، خرچ کرو غریبوں پہ، میں کھلاؤں گا. اور یہ کہہ رہا ہے نہ اپنی اولاد پہ بھی خرچ نہ کرو. غریب تو دور کی بات، اولاد کو بھی کھلایا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، حالانکہ اولاد تو سب سے پہلے ہے. یہ سوچ ہے غیر مسلم کی، اور یہی ہمارے لبرل لوگوں کی. تبھی یہ کنجوس در کنجوس در کنجوس اور دولت جمع کر کے ہم نے علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے، بزرگوں کے ساتھ. خدا کی قسم ہم نے دولت مند علماء بھی دیکھے ہیں، غریب بھی دیکھے ہیں، مگر نہ غریب کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غریب ہے، اور نہ دولت مند کے چہرے سے تو لگتا ہے دولت مند ہے. ایسے بڑے بڑے دل اتنے. میں جب مدرسے میں گیا، میرے شیخ و مرشد، ان کو کسی نے کوئی ہدیہ لا کے دے دیا، بڑی رقم، ساری بانٹ دی انہوں نے نا طلبہ میں، اور خود زیرو. تو جب ہم کو اتنی بڑی عیدی ملی نا، ہم نے کہا تو ٹائٹ عیدی ہے. میں نے کہا یہ کیوں؟
انہوں نے کہا ویسے ہی. پھر وہ ہمارے استاد سے میں نے کہا انہوں نے تو بڑا ہدیہ دے دیا ہم لوگوں کو, یہ سب طلبا کو بانٹ دیا اتنا. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ تو خود اتنے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس, انہوں نے اتنی ہمت کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال, اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے غربت کا خوف. بولو بھائی مت. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو, دل بڑا ہوگا. بزرگوں کے ساتھ رہو, ان کی سخاوت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو دل کیا ہوگا؟ بڑا. اور انہی لوگوں میں گھسے رہو گے نا جو تمہیں کیلکولیشن کر کے ہر وقت, تو اتنا سا دل ہو جائے گا ہر وقت کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہو گے, اتنے آئے اتنے گئے اتنے رہ گئے, یہ بھی نہ چلے جائیں, یہ بھی نہ چلے. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ, کب قبر میں تھوڑی لے کے جانا ہے. ہاں اڑاؤ نہیں, ضائع مت کرو, یہ ہم نہیں کہتے ضائع کرو. تو ہمارے استاذ کا واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. میرے جو شیخ و مرشید ہیں, ہم نے دیکھو شیخ بھی کس قسم کے پالے ہوئے ہیں, معذرت پالے کا لفظ صحیح نہیں ہے لیکن دیکھ لو پھر بھی. تو لوگ آج کل بزرگ میں پتہ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ بس ذکر تسبیحات, ایسا بالکل بیٹھا ہوا ہو, ہل ہی نہ سکے, بس اس طرح کا بزرگ دیکھتے ہیں. تو ہم نے وہ بتا رہے تھے کہ میرا یہ معمول تھا, بہت پرانا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں میرا معمول ہے کہ میں صحیح بخاری اپنے بستر کے ساتھ رکھ کے سوتا ہوں. بعض لوگ صحیح بخاری اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کھول کے لوگوں کو فرقہ واریت میں الجھائیں, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے امام منی پہ تو یہ رائے ہے, اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے فلانے کی تو یہ رائے ہے, تو ایک نئی دکان کھولنے کے لیے. تو وہ انہوں نے صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے, کہہ رہے میں نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی حدیث سامنے آئے گی تو کم از کم ایک مرتبہ اس پر عمل لازمی کروں گا. کہتے ہیں میں نے جب صبح اٹھ کے حدیث کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے, اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے, اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے. کہہ رہے میں نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اوکھا سلوک کرنا ہے نا, یہ کہتے ہیں نا پنجابی میں اوکھا, کوئی بڑا اچھا سلوک کرنا ہے. ہم ہوتے تو ہم کہتے آج سب سے سلام دعا کر کے خیریت پوچھو, اچھا سلوک ختم. کیا خیال ہے؟ میں نیت کرتا ہوں اچھا سلوک کرنے کی. فون اٹھایا, بڑے بھائی سے خیریت, اچھا وعلیکم السلام, چھوٹے بھائی سے خیریت, بہن سے خیریت, ابا اماں ٹھیک, چلو آج ہم نے سب سے کیا کر لیا؟ بولو بھائی یہ ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کہ کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا, ہاں کہتے ہیں میرے پاس, یہ پرانی بات ہے نا, تو میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے 25,000 روپے. وہ 25,000 اس وقت ایک رقم تھی اور ان کے لیے تھی, کیونکہ ان کے پاس تو 25 بھی نہیں تھے نا, جو غریب ہو اس کے لیے تو 25,000 بہت ہے نا. تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے کتنے؟ 25,000. تو وہ میں نے اپنی کسی ضرورت سے رکھے ہوئے تھے. کہہ رہے ہیں بالکل وہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی تھی. کہہ رہے میں نے کہا اچھا سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے بڑے بھائی کی ضرورت پوری کر دو. کہہ رہے ہیں وہ 25,000 میں نے اٹھا کے ان کو ہدیہ دے دیے, گفٹ کی, آپ کو گفٹ. ان کو یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی ضرورت تو مجھے تھی, مگر خون تو خون ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں آٹھا نے کسی کو دے گا اور ڈائلاگ ایسے مارے گا مگر اپنا خون تو کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں. بس یہ جی ہدیہ دے دی ان کو اور اپنی ضرورت کو کیا کر دیا؟ قربان. کہہ رہے ہیں اگلے دن کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا جو میرا ہی شاگرد تھا اور خاندانی کنجوس مشہور تھا. اس کے بارے میں یہ تھا کہ مالدار بہت ہے مگر آج تک اس نے کسی کو کبھی ہدیہ, کوئی گفٹ اس کی جیب سے کسی کے لیے کبھی نہیں نکلا. کہہ رہے وہ آیا اور اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ, بڑی عاجزی کے ساتھ 2.5 لاکھ روپے مجھے گفٹ دیے, جو بالکل توقع کے برخلاف. 2.5 لاکھ روپے گفٹ دیے. کہہ رہے میں نے کہا یہ 2.5 لاکھ, ابھی میں نے 25,000 دیے, کتنے آ گئے؟ 2.5 لاکھ 25,000 کا کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا. اللہ نے کہا نا ایک کے 10 دوں گا. اب یہ دوسری آزمائش تھی. ہم ہوتے ہم کہتے ماشاءاللہ آ گئے, چلو جی اللہ کی نعمت. کہتے میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو میرا کل کا عمل بہت زیادہ پسند, تو بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کتنا پسند آیا, لہذا یہ رشتہ داری جوڑنے کے بدلے میں یہ پیسے آئے ہیں. تو یہ سارے پیسے میں بہن بھائیوں میں, بولو بھائی,
تو دوبارہ زیرو ہو گئے. وہ 2.5 لاکھ سب بہن بھائیوں کو برابر برابر نہیں بولو تو پھر رہنے دو, کیا کر دیے, بانٹ دیے. فیملی پلاننگ والے اس فلسفے کو بولو بھائی, وہ جو ذہن دے رہے ہیں نا آپ کو, اس میں یہ کہ اپنے بچے پہ خرچ نہ کرو. بہن بھائی تو دور کی بات ہے بھائی, پیدا اس لیے نہیں کرنے دے رہے نا کہ خرچ کرنا پڑ جائے گا. صحابہ تو بیوہ عورتوں سے شادی کرتے تھے, ان کے بچے لے کے پال لیا کرتے تھے, اور یہ اپنے نہیں پیدا ہونے دے رہے. تو کیسی گندی سوچ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی لاشعوری طور پر. انگریزوں نے یہی کیا, اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کیا, پھر کتوں پہ خرچ کرتے ہیں. وہ کتوں پہ کر رہے ہیں خرچ, کیونکہ اتنی دولت لے کے کہاں جائیں گے, اور بڑھاپے میں کتے ان سے ہیلو ہائے بولو نہیں کرتے. بڑھاپے میں تو انسان کو اولاد چاہیے, بیٹیاں چاہیے, بہویں چاہیے, داماد چاہیے. خیر, تو وہ انہوں نے سارے پیسے کیا کر دیے, پبلک میں ڈیوائڈ. تو ابھی تک زندہ ہے ماشاءاللہ, ابھی تک زندہ ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو میں نے جو میرے پہلے شیخ تھے, جو ان شیخ کے شیخ تھے, ان کو اس سے بھی زیادہ سخی دیکھا ہم نے. ان کو تو ایسا سخی دیکھا تھا کہ اللہ کی پناہ, ہم تو کبھی کبھار حیران ہوتے یار یہ کرتے کیا ہیں. وہ جتنی آمدن, ان کی زمینوں کی آمدن تھی, وہ بڑے مالدار تھے, اتنے مالدار تھے کہ وہ تو بھائی ہٹو بچوں, ان کی جو زمینوں سے پیسہ آتا تھا نا, ایسے بڑی گڈیاں رکھی ہوتی تھیں, اور اس میں سے اپنے گھر کا خرچہ نکالا جو بہت معمولی سا ہوتا تھا, وہ نکال کے باقی سارا فی سبیل اللہ. کیسے ہنسی خوشی دنیا سے گئے ہیں, بالکل آخری دم تک چہرہ کیا تھا ان کا. یہ اتنا, میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ اتنی سخاوت کا مظاہرہ پلیز نہ کریں, کیونکہ ابھی ایک بیان سنا ہے, جب یہ بخار اترے گا آپ کو, پھر جب جیب میں دیکھیں گے پیسے ہی نہیں ہے تو پھر میرے سے آ جائیں گے یار وہ سنا ہے کچھ زکات وکات بھی ہوتی ہے آپ کے پاس. تو ہر آدمی کو اس حساب سے توکل کرنا چاہیے, کچھ جمع بھی کریں تاکہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو مانگنا نہ پڑے. تو لیکن یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے, لادین قوتیں یہ کنجوسی والا ذہن بنا رہی ہیں, اور اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے, کیونکہ اللہ سخی ہے. نبی نے فرمایا اللہ سخی ہے, سخاوت کو پسند کرتا ہے, اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب, جنت کے بھی قریب, لوگوں کے بھی قریب. اور نبی نے فرمایا کہ جو کنجوس آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور, اور جنت سے بھی دور, جہنم کے قریب, اور لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی دور بھاگتے ہیں, پیسے نہ مانگ لئیے, لیمو نچوڑے کم بخت خرچ کرے گا نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.